بہنوں اور بیٹی آج یکم دسمبر سال 2024 اساں کتا کمو شریف ایک تقریب سعید میری مولانا محمد ابراہیم دے بچے محمد دی حفظ قرآن دے مکمل تھیمن دوتے یہ سجائی گئی ہے اوتے دی جیسا شریک ہیں دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال چند گالیاں قرآن کریم دی عظمت قرآن کریم دی خصوصیات دے حوالے دے نال تھوڑی خدمت اس میں پیش کرے سا پہلی گال یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ جیرے لے قرآن مجید ختم تھیندا ہے یجتمع اہلہ تا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی عادت شریفہ عادت مبارکہ یہ ہے کہ یجتمع اہلہ ادھے دو مطلب ہیں کہ اپنے اہل کو جمع کرنے ہیں ایک مطلب ادھا یہ ہے کہ اپنے گھر والا کو بالا بچہ کو اکٹھا کرنے ہیں دوسرا مطلب ادھا یہ ہے کہ اہل علم لوگوں کو اکٹھا کرنے ہیں یہ قرآن دے حافظ قرآن دے قاری قرآن دے عالم ہونے ہیں انہاں کو اکٹھا کرنے ہیں وہ اکٹھا کرن دی وجہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ختم قرآن دے موقع دے ہوتے جیری دعا منگی بنے اللہ رب العزت کو ضرور قبول فرمائے تا اے صحابہ کرام دی عادت شریفہ بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دا اے معمول بھی ہے تو اسے نسبت نال آج دی اے تقریب بھی سجائی گئی ہے کہ اس ختم قرآن دے موقع دے ہوتے جیری بھی اللہ رب العزت کو دعا منگی بنے اللہ رب العزت قبول فرمائے قرآن کریم او با برکت با سعادت اللہ رب العزت دا کلام ہے اللہ رب العزت دی کتاب ہے یعنی کئی عنوانات دے حوالے دے نال گفتگو کیتی بن سکتی ہے لیکن میں صرف اسیاں ترے گالیاں کرے سا کہ قرآن کریم دی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن انہاں دے وچوں ترے خصوصیات بہت اعلیٰ ہیں بہت افضل ہیں بہت بلند ہیں وہ ترے خصوصیات سب تو پہلی خصوصیت اس قرآن کریم دی اے ہے کہ ایک کلام خدا ہے دوسری صفت دی اے ہے خصوصیت اے ہے کہ سیرت مصطفیٰ ہے تیسری صفت خصوصیت دی اے ہے کہ ایک کتاب خدا ہے خصوصیات بہیاں بھی ہیں لیکن میں اس وقت صرف ترے خصوصیات دے حوالے دے نال ترے چار منٹ دے وچ میں انہاں کو کھلے سا انہاں دی وضاحت پیش کرے سا سب تو پہلی گال میں ایک کیتی ہے کہ اس قرآن کریم دی ترے خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک کلام خدا ہے باقی ساریاں کتاباں دے وچ کہ قرآن کریم دے وچ اے فرق ہے کہ باقی جتنیاں بھی کتاباں ہیں وہ کتاب ہیں کلام نہیں قرآن کریم کتاب بھی ہے کلام بھی ہے ہن سمجھو کتاب کیسے وقت دیں کلام کیسے وقت دیں کتاب آدھن لکھی ہوئی شے کو کلام آدھن بولی ہوئی شے کو تجیری کلام ہوندی ہے وہ بولی ویندی ہے جیری کتاب ہوندی وہ لکھی ویندی ہے مثلا میں گفتگو کریں دا بیٹھا اے میرا کلام ہے اگر یہ گالیاں کو میں لکھ کے دے دے اے میری کتاب ہے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیرے لے تورات دیتی ہے اکٹھی لکھ کے آسمانات نازل فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت انجیل دیتی ہے اکٹھی لکھ کے اور آسمانات نازل فرما دیتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیتی ہے اکٹھی لکھ کے آسمانات اتار کے حوالے کر دیتی ہے قرآن کریم دی جرے نے واری آئیے قرآن کریم صرف کتاب نہیں
بلکہ اے اللہ رب العزت دا کلام ہے اور کلام آدھے اندروں نکلی ہوئی شے کو یعنی میں گفتگو کریں دا بیٹھا اے گفتگو میرے اندروں نکل کے آنی پہیے اس کو کلام آگ دیں اللہ رب العزت نے بھی یہ رائے قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت دا کلام ہے کہ اللہ رب العزت کما ہوا یلیک بشان ہی یہ میں اس ذات پاک دے شان دے لائق ہے اس ذات پاک نے گفتگو کیتی ہے اس ذات پاک نے علایا ہے وہ جرے جملے پڑھیں وہ جرے لفظ پڑھیں وہ قرآن کریم دی شکل کلام خدا پڑھ کے اللہ رب العزت نے اس امت دے حوالے کرے اور کلام ہمیشہ متکلم دی صفت ہوندی ہے کوئی آدمی اگر گفتگو کرے اُدھی گفتگو تو اندازہ لگ میں دے اُدھے علاوہ تو اندازہ لگ میں دے کہ اے آدمی کیرا کام کریں دے مثلا ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر گفتگو کریں دا بیٹھے تو اُدھی گفتگو تو اندازہ لگ ویسی اُدھے علاوہ تو اندازہ لگ ویسی کہ ڈاکٹر صاحب علیندے پین اس واسطے کہ جیری شے اندر ہوندی ہے وہی بہر آندی ہے نا اسی طرح حکیم ہے اگر حکیم گفتگو کرے سی اپنی حکمتیاں گالیاں اور لوگاں نے سامنے بہر وہ بیان کرے سی اسی طرح کوئی انجینئر ہے اپنی انجینئرنگ دی گالیاں لوگاں نے سامنے بیان کرے سی اگر کوئی مفتی ہے تو وہ فتوے دیاں گالیاں اتھوں لوگ اندازہ لاگ ہندن کہ گفتگو کرن والا ڈاکٹر ہے حکیم ہے انجینئر ہے مفتی ہے عالم ہے جو بھی ہے اتھوں اندازہ لاگ ہندن اس واسطے کہ جیری شے اندر ہوندی ہے وہ شے بہر آندی ہے ہن اللہ رب العزت دی ذات بہت بلند ذات ہے لیس کمثلہ شے ذات ہے جی میں اللہ رب العزت نے علائے اللہ رب العزت نے گفتگو کیتی ہے اللہ رب العزت دی ساری صفات جیریاں اللہ رب العزت دی ہن اللہ رب العزت دی کلام دی اندر بھی وہ نمایاں تھی کہ نظر آنیاں ساریاں صفات قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت دیا موجود ہیں مثلا اللہ رب العزت دا ایک نا ہے صفاتی ایسا پڑھتے بھی رانے ہیں سنتے بھی رانے ہیں العظیم سارے رب دا نا ہے عظیم عظمت والا بزرگی والا اسی طرح اللہ رب العزت نے جیرے لے گفتگو کیتی ہے علین اللہ رب العزت کما ہوا یلیک بشان ہی یہ میں ادھی ذات مقدس دی شان دے لائق ہے وہ جیرے لے علین قرآن کریم آج ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے اللہ رب العزت دا کلام ہے اور میں عرض کیتے کلام متکلم دی صفت ہوندی ہے یہ میں اللہ رب العزت دی ذات العظیم ہے قرآن العظیم ہے اسے کو قرآن عظیم آگ دی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت دا ایک نام ایک صفت المجید بھی ہے مجید دا معنی بھی بزرگی والا یہ اللہ رب العزت دی گفتگو سارے سامنے آئیے قرآن کریم دی صورت دے بھی تو قرآن کریم آدھے بل ہوا قرآن مجید یہ میں اللہ رب العزت دی صفت مجید اے قرآن بھی مجید اسی طرح اسادیں قرآن کریم کہ اللہ رب العزت فرمائن قرآن کریم دے اندر انہو لقرآن کریم یہ میں رب دی ذات کریم ہے یہ میں ادا کلام دے رہے وہ بھی کریم ہے یہ میں باقی اللہ رب العزت کی صفات ہیں الرحمن ہے الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الكبیر الحسیب المقید الجلیل الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ اما نوالہ یہ ساریاں صفات اللہ رب العزت نے جیرے لے گفتگو کی تھی ہے اللہ رب العزت دی
صفات دا مظہر اتم اللہ رب العزت دی صفات دا عکس کامل جیرا سارے سامنے آئے وہ قرآن کریم کہ ساریاں صفات اللہ رب العزت دیاں جی میں اللہ رب العزت دی صفت یہ ہے کہ وہ ذات ازلی تے ابدی ہے ہمیشہ کولو ہے تے ہمیشہ راسی یعنی اس ذات دے اتے فنا کونی وہ ذات باقی ہے تا ایمیں ادا جرا کلام ہے وہ بھی باقی ہے ایمیں رب دی ذات فنا کل پاک ہے ایمیں ادا کلام میں فنا کل پاک ہے اور جیرا بندہ جیرا امتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے سینے دے بھی اس قرآن کریم کو محفوظ کر گندے رب باقی ادا کلام باقی جیرا اس سینے دے بھی محفوظ کر گندے رب تعالیٰ اس کو بھی باقی رکھ دیں وہ کیمیں باقی رکھ دیں ایک حدیث سے پاک ہے کہ اوحى اللہ تعالیٰ علی الارض کہ جیرے لے کوئی حافظ قرآن حامل قرآن قرآن دوتے عمل کرن آلا جیرے لے اس دنیا تو لگا ویندے تا اللہ رب العزت زمین دی طرف وحی کریں اوحى اللہ تعالی الی الارض زمین دی طرف وحی کریں کہ لا تأکل لحمہ جسدہ کہ ادھے گوشت کو کئی گال نہیں آکھڑی ادھے جسم کو کئی گال نہیں آکھڑی تو اگو زمین جواب دے دیئے یا اللہ اے پروردگار اس کو میں کیویں کئی گال آکھاں کہ وہ کلام و کفی جوفی کہ اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے اس کے سینے میں تیرا کلام ہے میں اسے کچھ نہیں کہتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دے مطابق جی میں رب باقی ادا کلام باقی یا سینے دے وچ محفوظ کیتا ہے ادا نہ کفن میلا تھی دے نہ جسم میلا تھی دے نہ مٹی ادھے کفن کو کھان دیئے نہ مٹی ادھے جسم کو کھان دیئے تو بہت ہی فضیلت ہے اسی طرح اے اللہ رب العزت دا کلام ہے دنیا دے وچ کوئی شے ایسی کونی جیری مخلوق نہ ہوئے لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت دا کلام ہے اے صفت اے خصوصیت بھی اکھے شے کو کونی تو پہلی چیز جیری تھوارے سامنے میں وضاحت کی تھی وہ ہے کلام خدا کہ یہ اللہ رب العزت دا کلام ہے باقی کتاباں دے وچ تو قرآن کریم دے وچ یہ فرق ہے یہ وجہ ہے کہ زمینی لوہا دفن کر دیو تو وہ کچھ عرصے تو بعد زمین اکو کھا کے گال ساڑ سٹیں دیئے ہضم کر وین دیئے لیکن حافظ قرآن کو جیرے لے زمین دے حوالے کیتا وین دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اس دا جسم وہ محفوظ رہن دے تونی 100 سال بعد ہی کھول کے دیکھو اس طرح دے 20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزارہ واقعات ہیں کہ حافظ قرآن عالم قرآن دے کور کو کھول کے لٹھا گئی ہے ادا نہ کفن میلا تھی ہے نہ جسم میلا تھی اور یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت دا حکدائیں الحفیظ کہ جی میں وہ ذات وہ حفیظ ذات ہے ادا ایک کلام بھی وہ صفت کلام دے اندر کلام محفوظ بنے ایویں جیرا اس کلام کو اپنے سینے دے وچ گھنا سی وہ بھی محفوظ تھی زمانے دے شرور تے فتن کو زمانے دے مسائب کو زمانے دے تکالیف کو اے اللہ رب العزت دا کلام اس کو بچا گیا پہلی گال کلام خدا پہلی خصوصیت کلام خدا دوسری خصوصیت میں عرض کی تھی سیرت مصطفیٰ کہ پورا دا پورا قرآن سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور بہترین جواب صحابی رسول کو جرہ دیتا ہے وہ میں تھوارے سامنے پیش کرے سا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ انہاں کو ایک صحابی نے آپ پوچھا اماں جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے
کردار حالات واقعات سیرت دے حوالے نال خصوصیات اور صفات دے حوالے نال میں کو دسو ہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور کردار کیا ہے تو انہاں پوچھے اے بچے تسا قرآن کدہ نہیں پڑھا؟ فرمایا امی جان قرآن روزانہ پڑھدا میں تا حضور دی سیرت حضور دے کردار حضور دے حالات واقعات صفات خصوصیات او تھوڑے کو پوچھدا پیا۔ اما جان نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کان خلقہ القرآن، جتنا بھی قرآن ہے سارے نبی دی سیرت، سارے نبی دے خلق القرآن، سارے نبی دی سیرت اور کردار حالات اور واقعات تیرا دیکھنا چاہے وہ قرآن کریم دی تلاوت کہ قرآن علم ہے حضور عمل ہے، قرآن متن ہے حضور تشریح ہے، قرآن اجمال ہے حضور ادی تفصیل ہے، قرآن واز ہے حضور اس واز دے واعظ ہے، قرآن ذکر ہے حضور اس ذکر دے مذکر ہیں، قرآن رحمت ہے حضور رحمت للعالمین ہیں، قرآن ہادی ہے حضور قرآن ہدایت ہے، سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہادی ہے۔ یعنی الحمد کل گھن کے والناس تک پورے دا پورا قرآن اس سیرت مصطفیٰ ہے کہ سر کل گھن کے پاؤں تک وجود محمد اس سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے اور ستارہ خلق احمد کا اسماء پر بھی درخشاں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے حوالے نال، بچپن دے حوالے دے نال، لڑکپن دے حوالے دے نال، جوانی دے حوالے دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری عمر دے حوالے دے نال، پہلی عمر دے حوالے دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوستان دے حوالے دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے معاشرے دے حوالے دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکی حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدنی حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وحی دے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضر دے حالات، غرض قرآن نے ہر شے کو کھول کے بیان کیتا ہے۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ دوجی خصوصیت قرآن کریم دی ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ایمیں حکت والے سامنے مثال بیان کرے نا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ رب العزت نے اتنا قسم چاہیے اور شہر مکہ دی قسم چاہیے، شہر مکہ دی قسم چاہ کے اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے وانت حل بہذا البلد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر مکہ دی میں قسم کیوں چاہتا پیا؟ اس واسطے نہ چاہتا پیا ادھے وچ کعبۃ اللہ ہے، اس واسطے نہ چاہتا پیا ادھے وچ حجر اسود ہے، اس واسطے نہ چاہتا پیا اتھا مقام ابراہیم ہے، اس واسطے نہ چاہتا پیا اتھا صفا مروہ دی سائی ہے، اس واسطے نہ چاہتا پیا کہ اتھا حضرت ابراہیم تشریف گنین، اس واسطے نہ چاہتا پیا کہ اتھا حضرت حاجرہ دی دوڑ لگی ہے۔ غرض مختلف جیریاں عظمت دیا شیئہین، جیریاں فضیلت دیا شیئہین، اللہ رب العزت نے قسم چاہ کے مکہ دی شہر مکہ دی قسم چاہ کے انہاں کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ دی قسم اس واسطے چاہتا پیا، حجر اسود کو اتھا اس واسطے لایا گیا ہے، کعبۃ اللہ اس واسطے سجایا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو دعائیاں اس واسطے منگوائیاں گئی ہیں، مقام ابراہیم کو اس واسطے لایا گیا ہے، صفا مروہ دی سائی اس واسطے وجود ہی چاہیے، حضرت حاجرہ کی دوڑا اس واسطے لگائیاں گئی ہیں، آب زمزم کو اس واسطے لایا گیا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تے اس شہر دے بھی چامڑا ہے، یہ تیری عظمت ہے اور تیری فضیلت ہے۔ اسی کو شاہ نفیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سیرت مصطفیٰ پورے دا پورا قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے۔ ایک نکی جی گال تھوڑے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دی بیان کر دیواں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کل ایک شخص نے پوچھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کو کوئی صفات تیرے سوہا، میں کو کوئی خصوصیات تیرے سوہا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا
دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جیریاں صفات تے خصوصیات ہیں جیریاں میں کو یاد ہیں وہ تو تھوکو میں دسارے نا لیکن بہتر نہیں کہ میں اس دے کو لوانی کے پوچھی آماں جیری پلی نبی دے گو دی کون سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے میں انہا کو لو کیوں نہ پوچھی آماں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات کردار سیرت میرے لئے حضرت اماں فاطمہ دو پہنچے حضرت علی کرم اللہ وجہو تو اماں جان نے پوچھے نے کہ ایک آدمی نے سوال کیتا ہے کہ حضور دی صفات کیا ہی میں وہ کو دے سامنا چاہنا جیریاں میں کو یاد ہی وہ تو میں گن کے دے سارے سا لیکن میں کہ کیوں نہ میں تھارے کو پوچھی اماں کہ تُسا پلی نبی دی گود بھی چیوے تُسا پروان چڑھی نبی دی گود بھی چیوے تُسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا ہی وے تو تُسا میں کو دسو میں اس آدمی کو جواب دے وڑے تو حضرت اماں فاطمہ نے اب وہ سوال کیا کہ اے علی میں کو اے دسا کہ اسمان دے ستارے کتنا سوال کیا اسمان دے ستارے کتنا پر میں اتنا ممکن ہے کہ انہوں کو گھڑا منے بعد پوچھے تو اے دسا اے علی اے دسا کہ پانی دے قطرات اے بارش والا پانی سمندر والا دریا والا ایک گلاس دے قطرے گھڑوں ناممکن ہے مشکل کم ہے محال کم ہے چے جائے کہ سمندران تے دریاواں تے ندیاں تے نالاں تے ابشاراں دا پانی گیڑا مائن سکے مجھے قطرات کو گیڑا مائن سکے تریجا سوال ہے کیتا کہ تھوارے جسم دے کتنے وار یہ بھی ناممکنات ہی چوہے کہ بلا سارے انساناں دے جسم دے وار و جانوراں دے جسم دے وار کہ دنیا دوتے جرے مطلب جسم ہن انہاں دوتے وار ہیں وہ سارے وار یہ ناممکنات ہی جو وقت پوچھا کہ ریت دے ذرات ریگستان صحرامہ دے ریت دے ذرات یہ تو سگن کے دسا سکتے ہوئے کتنے تو وقت اماں جان نے ایک گال کی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے علی اسمان دے ستارے گرنا ناممکن ہے پانی دے قطرات گرنا ناممکن ہے ریت دے ذرات گرنا ناممکن ہے درختان دے پتے گرنا ناممکن ہے اور جسم تے وال گرنا ناممکن ہے اس کل کائنات کو رب تعالیٰ نے بڑھا کیا کیا متاع الدنیا قلیل قلیل دا معنی ہوتا ہے تھوڑا ساری کل کائنات کو اللہ رب العزت نے بڑھا کیا کیا متاع الدنیا قلیل کہ اے ساری دنیا اور اس دنیا دے اندر رحمان علی ساری مخلوق اور سارے وسائل تے ساریاں چیزاں یہ کیا ہی اللہ دے علم دے مقابلے دے نیچے قلیل بہت تھوڑیاں لیکن جیرے لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آیا ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبر تیرے اخلاق بہو عظیم تیری سیرت بہو عظیم ہے اے علی جن کو رب قلیل آکھے یعنی پوری دنیا دے اندر وسن والی ساری مخلوقات جن کو رب قلیل آکھے کہ میرے علم دے مقابلے دے وچ قلیل ہیں اس کو تسا نہیں گن سکتے جن کو رب عظیم آکھے اس کو میں کی گن سکتی یعنی دنیا بڑی نادان ہے نبی دی عظمت کو ترازو دے وچ تو لیندی ہے عقیدہ تے نظریہ یہ ہے کہ زمین اسمان دے 14 طبق ایک کاغذ بن ونجن سارے درخت کلمہ بن ونجن اور جتنے بھی پانی ہیں سمندرہ تے دریاواں تے نالاں تے ابشاراں دے جتنے بھی پانی ہیں وہ سارے دے سارے سیاہی بن ونجن فرشتے بھی لکھڑ باویں انسان بھی لکھڑ باویں عقیدہ تے نظریہ یہ ہے
کہ 14 طبق اے جرہن کاغذ اے ختم تھی ویسن قلم ختم تھی ویسن گھس کے ترٹ ویسن فنا تھی ویسن اور سیئیاں میں ختم تھی ویسن محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظلف دا ایک وال دی شال بھی بیان نہیں تھی تو دوجی گال میں تھوڑے سامنے رکھیے کہ قرآن کریم اس سیرت مصطفیٰ ہے تریجی گال اے ہے پہلی کلام خدا دوجی سیرت مصطفیٰ تریجی کتاب خدا قیامت تک آمان علی انسانیت دی رہنمائی واسطے قرآن کریم اے رہنما تے ہادی کتاب ہے اور جینے اس دے کولو ہدایت نہیں کیتی روشنی تے رہنمائی نہیں کیتی او قوم گمراہ تھی گئی او ملک گمراہ تھی گئی ہے او معاشرہ تباہ تے برباد تھی گئی ہے یہ قرآن کریم کولو رہنمائی نہیں کیتی یہ میں مختصر دیا گال اس حوالے دے نال اس گال دی بھی وضاحت واسطے مختصر مثال تھوڑے سامنے رکھسا کہ اے پانی پاک کپڑا ادھے نال دھوتا ویندے کپڑا پاک تھی ویندے ایویں اے پانی پیمن واسطے بھی پاک اے پانی کتھوں کولو آیا ہے اے زمین کولو نکلا ہے تے بہہ رہا ہے ٹوٹی دے ذریعے مشین دے ذریعے نلکے دے ذریعے اے نکل کے بہہ رہا ہے اے پانی پاک ہے تے ایو پانی بلا جرے لے سارے اندروں نکل کے آندھا ہے اے ناپاک ہے اے پاک کیوں ہے او ناپاک کیوں ہے ادھے نال کپڑا دھوو پاک تھی ویندے ادھے نال کپڑا دھوو ناپاک تھی ویندے اے پاک کیوں ہے تے او ناپاک کیوں ہے اگر کہہ دے سامنے تو رہنما تے روشنی دے والی تے ساری ہدایت بسے او قرآن کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہیں شریعت دی تعلیمات ہیں کہ او دے سیسی اے پاک کیوں ہے تے او ناپاک کیوں ہے اسے واسطے جے قرآن کو چھوڑے انہاں اپنا پیشاب پیتے کیوں؟ انہاں کو رہنما کتاب کو نہیں یہ شہر صاحب اس سوائے قرآن کریم دے کہ پاک کیوں ہے اور ناپاک کیوں ہے یہ کوئی بھئی کتاب نہیں دسا سکتی اسی طرح بکری حلال ہے اور بکری دے مقابلے دے جانور ہے خنزیر وہ حرام ہے اے دساوان علی کہ اے حلال کیوں ہے وہ حرام کیوں ہے اے پاک کیوں ہے وہ ناپاک کیوں ہے اے دساوان علی صرف اور صرف قرآن کریم جے قرآن کریم کو چھوڑے خنزیر کھاون دو تو مجبور تھا سن دے رہا خنزیر عام جے رہنا ادھا یہ تھی نہ بھی استعمال تھی نہ بھی ہر شہد کی جو اس کو جے رہنا استعمال کر کے وہ اگر نہ کھاویں انہیں کو سکون ہی نہیں ملتا اسی طرح گائے وہ حلال ہے اور اس سے کوئی وجہ جانور ہاتھی وہ حرام ہے وہ حلال کیوں ہے وہ حرام کیوں ہے یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہی دسا سکتے ہیں یہ قرآن کو چھوڑے انہاں خنزیر بھی کھاد ہے انہاں اپنا پیشاب بھی پیتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کیتی ہے جہاں اس کتاب کو اپنے سینے نال لایا ہے اپنے سینے دے وچ محفوظ کیتا ہے ادھے ہوتے عمل کیتا ہے وہ پاک شیئں ہمیشہ انہاں دے نصیب ہی چاہیے نہ پاک کل وہ بچ گئے وہ ہمیشہ ہدایت تے روشنی تے اوے این یعنی قرآن کریم کو اپنے سینے نال لائے یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دیتے اور تباہ برباد تے گمراہ تھی گئے اب تو جاتے ہیں بے قضا سے میر پھر ملیں گے در خدا لایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بھی گفتگو فرمیدے پہ ہیں مفتی محمد یوسف کمبو صاحب میں اپنے آوان والے تمام معزز مہمانوں کو جامعہ محمدیہ رنگپور اڈا تو تشریف گنے آوان والے قاری عبدالستار صاحب اسی حوالے نال حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب میں انہیں ساروں کو خوش آمدید آدھا تے گزارش کرے ساں قاری شعیب احمد صدیقی صاحب اگر تشریف گنے تو اسٹیج دیا ہوئے انہیں دے آنا تک میں گزارش کرے ساں حافظ محمد حسان حبیب کو کہ وہ مختصر تلاوت فرمائے